وقال معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو ومحب ومرجع لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی بنا است حسین، دی است حسین، دی بنا است حسین، دی است حسین، دی بنا است حسین، سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے 10 روزہ مجلس محرم و حرام میں خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت طیبہ اور واقعہ کربلا کو آپ نے سماعت کیا، اور آج کا ہمارا ٹاپک اور ہماری اسپیچ ہے واقعہ کربلا کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کس طریقے سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق اور دمشق سے مدینہ طیبہ کس طریقے سے پہنچا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا اے حسین کبھی چرچا تیرا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، اے حسین آپ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن لوگوں نے اہل بیت اطہار
رفقائے امام حسین کے ساتھ جو ظلم و بربریت کربلا کے میدان میں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان سے بدلہ لیا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ رب فرماتا ہے بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے، اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے اور انہیں ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ اس کے رسول کو اذیت دی، اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں بھی لعنت فرماتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو اذیت دی تھی؟ یہ تھے وہ کہ جنہوں نے 3 دن تک بھوکا پیاسا قافلہ حسین، رفقائے حسین کو جو شہید کیا تھا کربلا کے اندر، یہی وہ یزیدی تھے، یہی وہ ظالم تھے، یہی وہ ملعون و مردود تھے کہ جنہوں نے ان کو تکلیف دی۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے حضور کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو اب بات یہ سمجھ میں آئی اس آیت کریمہ سے کہ جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین اور یہ رفقا کو تکلیف پہنچائی قتل و غارت کر کے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی انہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور یہی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ کربلا معلّہ کے بعد جو واقعات پیش آئے اور جو دردناک منظر ان ظالم و جابر یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو کیا، ان کو شہید کیا، رسول خانوادہ رسول کی توہین کی، شہدائے اہل بیت کے جسموں پر انہوں نے گھوڑوں کو دوڑایا اور ان کے سروں کو ان کی مبارک جسموں سے جدا کر دیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو خواب میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں نے اس حال میں دیکھا کہ میرے آقا کے بال شریف اور آپ کی داڑھی اور آپ کا جسم اطہر کا جو لباس تھا وہ گرد آلود تھا، ایسا لگا تھا کہ آپ کسی لمبے سفر سے آ رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جو خون سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے کہ جسے میں آج صبح سے لے کر کے اسے جمع کر رہا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ان کو بتایا، صحابہ رسول کو، حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے خواب سے جب میں بیدار ہوا تو میری زبان پر خود بخود یہ کلمے جاری ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے یہ کربلا کا سارا ماجرا یہ بیان فرمایا، اور پھر اسی دن آپ کی جو بیوی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی بیوی ہے، وہ بھی آرام کر رہی تھی، تو ان کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور ان کو زیارت سے جب مشرف فرمایا، اور یہ ام سلمہ وہ ہیں جو
غزوات مطہرات میں ان کا ایک منفرد اعزاز تھا، ان کو حاصل تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مٹی عطا فرمائی تھی، اور وہ مٹی تھی کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کربلا کی جگہ سے لے کر کے آئے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مٹی کو حضرت ام سلمہ کے حوالے کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو تم سمجھ لینا کہ اس دن میرا نواسا، میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت دیکھی کہ آپ کی داڑھی شریف، آپ کے بال، آپ کا لباس گرد آلود ہے، آپ اس حالت میں ہیں، اور آپ کی جب پہنچی تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا تحولت هذه التربة ما فعلني ان ابني قد بدر، اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو تم سمجھ لینا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ تو گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں خواب میں آ کر کے حضرت عبداللہ بن عباس کو اور حضرت ام سلمہ جو آپ کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، آپ نے خواب میں آ کر یہ بشارت سنا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ام سلمہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس مٹی کو دیکھا تو واقعی وہ خون ہو چکی تھی۔ تو گویا کہ یہ کربلا کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے خواب میں تشریف لائے۔ اب اس کے بعد جو قافلے کے جو لوگ تھے، جو اسیران تھے، جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وہاں دو بیویاں تھیں، شہر بانو، اور دوسری آپ کی بیوی تھی، آپ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین بچے تھے، اور آپ کی بہن زینب، سکینہ، اور کچھ افراد جو بچے تھے، ان کے حالات یہ تھے کہ صبح میں جب 11 تاریخ ہوئی محرم حرام کی، تو ابن سعد نے یہ حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو قید کر لیا جائے، ان کو سب کو پکڑ لیا جائے، اور اس کے بعد یہ قافلہ پھر ابن زیاد کے پاس یہ کوفہ پہنچا، اور کوفہ پہنچنے کے بعد وہاں پر ان کے ساتھ میں ابن زیاد نے کافی بدتمیزی کی، اور تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھا گیا تھا، ایک تشت میں وہاں رکھا گیا۔ جب تشت میں رکھا گیا تو اور مجلس لگی ہوئی تھی، تو ابن زیاد نے اپنی چھڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مبارک دانت شریف پر مار رہا تھا وہ، اور کہہ رہا تھا حسین اگر تم بیعت قبول کر لیتے تو آج تمہارا حال یہ نہیں ہوتا، آج تم قتل ہو گئے اور ہم لوگ جیت گئے۔ تو وہیں پر ایک صحابی رسول تھے حضرت ابن ارقم رضی اللہ تعالی، یہ صحابی رسول تھے، یہ وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے 12 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کے وہ لبِ مبارک چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو جب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ وہ چھڑی مار رہا ہے تو آپ پھوٹ کر رونے لگے، اور آپ نے کہا ظالم بدبخت، تو ان کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہے، تو اس ہونٹ پر اپنی چھڑی کو مار رہا کہ جس ہونٹ مبارک کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے۔ آپ نے اس طریقے سے اس سے کہا، لیکن اس ظالم نے وہاں بھی ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، اور اپنے جہاں وہ بیٹھا تھا مجلس میں ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ قافلہ کچھ دنوں کوفہ رہا، اور کوفہ سے کے بعد پھر ابن زیاد نے یہ قافلہ جو ہے وہ دمشق روانہ کیا، کیونکہ دمشق میں یزید بیٹھا ہوا تھا۔ تو جتنے بھی یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جتنے بھی مقتولین تھے، شہداء تھے، ان کے سر نیزے پر تھے، امام حسین کا سر بھی نیزے پر تھا، اور جو لوگ باقی بچے تھے تو ابن زیاد نے ان تمام کو جو ہے
قیدی بنا لیا تھا، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اور پاؤں میں اور ان کی گردن میں اس نے کمبخت ظالم نے زنجیر ڈال دی گئی تھی، اور جو آپ کے ساتھ جو اسیران خواتین تھی، جو مستورات تھی، اہل بیت الخار کی جو خواتین تھیں، ان کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر اس نے بٹھا کر کے اور ایک سپاہیوں کی تاکید کر دیا کہ ان تمام قافلے والوں کو ان کو جو ہے وہ دمشق پہنچایا جائے۔ اب جب دمشق پہنچایا گیا تو دمشق سے پہلے راستے میں واقعہ پیش آیا تھا، وہ بار آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ایک پادری تھا، وہاں یہ لوگ گرجا گھر کے پاس رکے رات میں، لیکن اس پادری کو معلوم تھا کہ یہ جو قافلہ ہے اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہے، یہ ان کا نواسہ ہے۔ تو بہرحال وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن وہاں یہ دیکھیں آپ کہ اس پادری نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لینے کے لیے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا ایک رات کے لیے، لیکن امام حسین کا سر مجھے صرف ایک رات کے لیے دے دو۔ وہ ظالموں نے پیسوں کے لالچ میں دے دیا، لیکن اس شخص نے آپ کے سر کو دھویا، صاف کیا اور ایک دشت میں رکھا اور پوری رات اس چہرے کی زیارت کی۔ تو وہ کیا دیکھ رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر اور آسمان سے ایک نور کی بارش ہو رہی تھی، اور اس نے جو تعظیم کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ تو جو امام حسین کی گھر والوں کی عظمت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ان کو نصیب فرماتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب دمشق پہنچایا گیا، اور دمشق پہنچانے کے بعد جب یزید کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو بہرحال وہاں پر آپ نے سنا ہوگا کہ یزید کو جب معلوم ہوا تو اس نے سب سے پہلے تو ابن زیاد کی تعریف کی، بہت توصیف کی کہ تم نے ایسا کیا، تم نے بہت اچھا کیا، اس کو مال سے نوازا۔ لیکن جب اس نے حالات دیکھے دمشق کے لوگوں کے کہ میں نے حسین اور ان کے قافلے والوں کے ساتھ جو کیا ہے، اس نے دیکھا کہ میری حکومت کی جب مخالفت ہونے لگی تو اب وہاں پر وہ آنسو بہانے لگے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ اس کی سیاست تھی، یہ اس کی سیاست تھی تاکہ لوگوں کو میں دکھاؤں کہ حسین کے قتل میں شریک نہیں ہوں۔ وہ سیاست کر رہا تھا، یہ لوگوں کی سیاست ہوتی ہے۔ ادھر ابن زیاد کو مال سے بھی نوازا، اس کی تعریف و توصیف کی بھی کی، اور ادھر لوگوں کو بغلانے کے لیے کہ میں امام حسین کا قاتل نہیں ہوں۔ مجھے افسوس ہے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو منافقین ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ کچھ ہے اور ابن زیاد کے سامنے ان کا چہرہ کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یزید نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو بھی قید کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس وقت میں حضرت زینب نے وہاں خطبہ دیا تھا، اور ایسا خطبہ دیا تھا کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے دل ایسے بیتاب تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو جب یزید نے دیکھا کہ زینب خطبہ دے رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے لوگوں کے دل بدل جائیں، بہرحال اس نے وہاں سے ان کو جانے کی اجازت دی، اور ادھر زین العابدین کو قتل کرنے کا جب حکم دیا تو امام زین العابدین نے فرمایا اے یزید، اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو کیا کوئی ایسا محرم شخص ہے کہ جو میرے قافلے والوں کو مدینہ پہنچا؟ جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا، اور کچھ محافظوں کے ساتھ یہ قافلہ لٹا ہوا جب مدینہ شریف پہنچا تو مدینہ والوں کو پہلے سے ہی معلوم تھا، کیونکہ ادھر حضرت ام سلمہ کو جو خواب نظر آیا تھا اور حضرت عبداللہ بن عباس کو جو خواب نظر آیا تھا، تو گویا کہ محرم کی 11 تاریخ کو مکہ والوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، اور مدینہ والوں کو بھی معلوم ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت میں خطوط کا بھی ایک ذریعہ تھا، خطوط کے ذریعے سے خبر پہنچائی جاتی تھی۔ بہرحال تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ شریف پہنچا
تو مدینہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں کے جو مہاجرین جو انصار تھے وہ روزانہ انتظار کرتے تھے مدینہ سے باہر نکل کر کب یہ قافلہ واپس آیا، کب یہ قافلہ واپس آیا۔ لیکن ایک دن جب یہ قافلہ واپس آیا تو مدینہ کی تاریخ موجود ہے، مدینہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت میں پورا مدینہ اس طریقے سے رو رہا تھا کہ جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تھا، جس طریقے سے مدینہ کے لوگ اس دن روئے تھے، اسی طریقے سے مدینہ کے دن لوگ اس طرح سے روئے تھے کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ جو ہے دمشق سے جب مدینہ پہنچا، ہر لوگ رو رہے تھے، مدینہ کے لوگ رو رہے تھے۔ یہ دو وقت ایسے تھے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہوا تھا تب یہ قافلہ، تب یہ جب وہاں کے لوگ روئے تھے مدینہ کے، اور دوسری بار جب یہ لوٹا ہوا قافلہ امام حسین کا، امام زین العابدین کے ساتھ جب مدینہ پہنچا تھا تو مدینہ کا ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت رو رہے تھے کہ یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ یزید نے کیا کیا، یہ کیا ظلم کیا۔ اور سب سے پہلے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور کہا نانا جان آپ کا وہ نواسہ جس کو آپ چومتے تھے، جس کو آپ سونگتے تھے، جس کو آپ اپنے دوزانوں پر بٹھاتے تھے، یزیدیوں نے ان کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ امام زین العابدین نے پورا واقعہ اپنے نانا جان کو مزار اقدس کے پاس کھڑے ہو کر کو سنایا، اور سنانے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ 95 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا تھا اور 61 ہجری میں یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو ان دنوں میں امام زین العابدین نہ کبھی ہنسے تھے اور نہ کبھی مسکرائے تھے، یہ حال تھا۔ ایک تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب کبھی آپ راستے سے گزرتے تھے اور قصائیوں قصابوں کی جو دکان، گوشت والوں کی دکان ہوتی تھی، تو دکان والے جب دیکھتے تھے کہ زین العابدین آ رہے ہیں تو اپنی دکان کو بند کرتے تھے، گوشت کو ڈھانپ لیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے قصابوں یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر زین العابدین کی نظر گوشت پر پڑے گی تو ان کو وہ واقعہ کربلا یاد آ جائے گا۔ یہ حالات ہے آپ نے کہ کبھی آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کبھی آپ نے پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا تھا، آپ پورا دن روزہ رکھتے تھے اور رات میں قیام اللیل آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ جب افطار کا وقت آتا تھا تو آپ کے گھر والے آپ سے بہت اصرار کرتے تھے کہ آپ کچھ کھا لیں، آپ کچھ کھا لیں، لیکن بہت زیادہ اصرار کے بعد آپ تھوڑا سا پانی پیتے تھے۔ یہ آپ کے حالات تھے، کبھی مسکرائے نہیں تھے، کبھی آپ ہنسے نہیں تھے، یہ آپ کے حالات بنے تھے۔ لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ قافلہ جب مدینہ شریف پہنچ گیا، اب یزید کا جو ظلم تھا وہ اب رکا نہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو اس بدبخت نے کیا کیا، اس یزید نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ میں اس نے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا، اور اس نے ایسا تصور روح اس نے تڑپا دی کہ اس نے ساکنین مدینہ منورہ اور ہمسایہ گانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم ڈھائے، اتنے ظلم ڈھائے کہ اس نے وہ قتل و غارت کی، وہ آبرو ریزی کی، وہ اس نے بازار گرم کیا کہ مدینہ شریف میں اس نے وہ ظلم ڈھائے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک نہ نماز ہوئی تھی نہ ہی اذان ہوئی تھی۔ یہ یزید نے لوگ ظلم ڈھائے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا۔ اب یزیدی کے تو حکم سے جو پورا 10,000 کا لشکر اس نے مدینہ پہ جو چڑھائی کی تھی اور مدینہ کی پاک صاحبزادیوں پر اس نے اپنے فوجوں کو حلال کر دیا تھا۔ مدینہ مسجد نبی کے جو ستون تھے، جو کھمبے تھے، اس یزیدی فوج نے اس کھمبوں سے اپنے گھوڑوں کو باندھا تھا۔ اب ظاہر سی بات، جب گھوڑوں کو باندھا ہوگا ممبر رسول کے قریب جہاں نماز ہوتی ہو، تو کیا ان گھوڑوں نے پیشاب نہیں کی ہوگی؟
کیا نیند نہیں کی ہوگی، کیا ناپاکی نہیں کی ہوگی؟ ایک صحابی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بوڑھے ہو گئے تھے، جن کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، وہ نابینا ہو گئے تھے. وہ مسجد نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہے تھے نماز ادا کرنے کے لیے. جب یزید نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو وہ کہنے لگے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور میرا نام ابو سعید خدری ہے. تو ظالموں نے ان کی داڑھی مبارک کو پکڑا اور ایسا تماچا مارا اور ان کی بے عزتی کی اور ان کو مسجد نبی سے باہر نکالا. یہ بوڑھے صحابی کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی، یہ جلیل القدر تابعی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر پاگل کی طرح، ایک دیوانے کی طرح میں ایک بغل میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ وہاں پر حالات یہ تھے کہ یزیدیوں نے اپنے گھوڑے باندھ رکھے تھے، وہاں نماز نہیں ہو سکتی، وہیں اذان نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سوچ رہا تھا مولا کس طریقے سے میں نماز پڑھوں، کس طریقے سے میں اذان دوں. یہ حالات یہاں پر یہ کر دیے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کیا دیکھا، کیونکہ جب یزیدی لشکر مجھے پکڑنے آتا تھا تو میں دیوانہ بن گیا تھا، پاگلوں کی طرح بن گیا تھا، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. لیکن میں نے کیا دیکھا 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو روزہ رسول سے اذان، اقامت اور جماعت ہونے کی آواز آتی تھی. اگر کم وقت تو تم ہمیں نماز پڑھنے نہیں دو گے، لیکن میرے رسول زندہ ہیں، ان کی قبر اثر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی، اقامت کی بھی آتی تھی اور جماعت کی آتی تھی. وہ کہتے ہیں 3 دن تک میں نے اسی طریقے سے ان کے پیچھے نماز سے جماعت ادا کی. اس کے بعد یہاں تک بھی اس نے حالات نہیں چھوڑے، بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ 1700 سے زیادہ مہاجرین، انصار اور صحابہ اور 700 حفاظ کرام اور تابعین اور مستورات کو اس یزیدیوں کے حکم پر وہاں کے مدینہ شریف کے حافظوں کو، وہاں کے صحابہ تابعین کو قتل کیا گیا. اب یہاں تک بھی جب اس سے یہ برداشت نہ ہوا، اس نے ظلم کی انتہا کر دی، تو پھر اس نے 10,000 لشکر کے ساتھ پھر مکہ المکرمہ پر اس نے چڑھے اور اس نے حالات یہ کر دیے کہ مکہ المکرمہ جو ہم سب کا خانہ کعبہ ہے، جس کی طرف رک کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، جس کی بے شمار فضائل و مناقب ہیں، اس یزیدی لشکر نے مکہ پر ایسی چڑھائی کی اور انہوں نے منجیقوں کے ذریعے سے خانہ کعبے کے اوپر جو غلاف تھا وہ بھی جل دیا، وہ بھی جل گیا. اور تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بلدے میں جو جنت سے جو دمبا آیا تھا، اس کو جو ذبح کیا گیا تھا، تو اس کے جو سینگ تھے وہ بھی تبرکن وہیں رکھے گئے تھے. لیکن جب یزیدی فوج نے مکہ پر چڑھائی کی اور مکہ غلاف 3 دن تک جب جلتا رہا، تو وہ دمبا کے جو سینگ مبارک تھے، جو تبرکن رکھے گئے تھے، وہ بھی اسی خاک اور اسی آگ کی وجہ سے گزر گئے. جب یہ مکہ پر چڑھائی کر رہا تھا تو اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک ایسی بیماری دی، ایک ایسی مصیبت دی کہ وہ اسی میں جو ہے مارا گیا. جب مارا گیا اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے لشکر کا جو امیر ہے یزید وہ مر گیا ہے، تو پھر وہاں کے جو فوجی تھے وہ سب پس پڑ گئے. اور پھر اس کے بعد وہاں کے صحابہ اور مکہ کے رہنے والوں نے مدینہ شریف اور مکہ شریف کی صفائی اور ستھرائی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یزید کا ظلم صرف کربلا میں نہیں رہا. یزید کا ظلم کربلا کے واقعے کے بعد مدینہ شریف پر بھی اس نے چڑھائی کی اور مکہ شریف پر بھی اس نے چڑھائی کی، اور اس کے بعد وہ مارا گیا. اور اس کے بعد اللہ نے انہی میں سے ایک ایسے آدمی کو پیدا کیا جس کا نام جو ہے مختار سقفی ہے. اس نے چن کر کے یزید اور یزید والوں کو قتل کر دیا تھا. کوئی انسان باقی نہیں بچا تھا. 22,000 کا لشکر جو کربلا پہنچا تھا، اس مختار نے اپنے زمانے میں ایسا کام کیا کہ جتنے بھی قاتلان امام حسین تھے سب کو اس نے چن کر کے اور تلاش کر کے اس نے برباد کیا اس کو. اور 3 سال تک ان کا تمام کا نام و نشان مٹ گیا. اور تاریخ میں یہ بھی آخری بات دیکھیں آپ کہ یزید کے 14 لڑکے تھے، یزید کے 14 لڑکے تھے اور 5 اس کی لڑکیاں تھیں.
سال کے اندر اس کی نسل مل گئی، اس کی اولاد مل گئی، اور کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین کا قیامت تک زندہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو امام حسن حسین سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔